پہلا کوشچن میرا ویسے سر سے، سر کی لائف کے بارے میں بھی ہے کہ سر کوئی ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، کہاں گرو اپ ہوئے، سائنسز کی طرف آپ کیسے آئے؟ جی یہ اکثر یہی لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیں میری پیدائش اٹک کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی پاکستان میں اس سرزمین میں پیدا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. یہ ملک ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی تصور کرتا ہوں. میرے لیے کوئی ٹیریٹوریل وہ نہیں ہے. تو اٹک میں میری وہ ہوئی، پھر پنجاب میں فادر کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی رہی. تو ہم سمندری میں بھی رہے، خوشاب میں بھی رہے، سرگودا میں بھی رہے، جھنگ میں بھی رہے، اس کے بعد سے میاں والی میں بھی رہے کچھ عرصہ. تو پھر جو ہے میں نے نائنتھ گریڈ میں میرے نانا نے دیکھا کہ اس میں کچھ جراثیم ہیں تجسس کے، تحقیق کے. وہ مجھے پھر کراچی لے گئے. تو کراچی میں سندھ مدرسے کے میرے نانا پرنسپل تھے، وہ قائد اعظم کے اساتذہ میں سے تھے، اور وہ 17 سال پرنسپل رہے. تو اس میں راجہ صاحب محمود آباد، جتنے بھی فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، چاہے آپ کے حنیف خان ہیں، مشتاق یہ کرکٹر، یہ سب میرے نانا کے شاگرد ہوا کرتے تھے. تو وہ ہم نے سندھ مدرسے سے وہیں سے میٹرک کی، پھر ایس ایم کالج سے میں نے وہیں سے انٹر کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا نیورو فزیولوجی میں. لیکن جہاں تک تجسس کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بچوں میں جو کیوریاسٹی کا بیج ہے، یہ ہمارے تعلیمی نظام کو بونا چاہیے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اندر یہ تفکر کی، سوچ کی ایک قسم کی شمع جلا دی. انہوں نے ایک ہمیں انکمفرٹیبل کر دیا. تو میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں کہ میں جو میرا کمرہ اوپر ہوا کرتا تھا، تو میرے کمرے کے باہر کھڑکی تھی، اور وہاں پہ جو ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا جس پہ شہد کی مکھی کا چھتا تھا، اور وہ چھتا بالکل میری کھڑکی کے پاس بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا. تو گھر والے کہتے تھے تو مت کھولنا، ورنہ سارے گھر میں یہ مکھیاں آ کے جو ہے نا ہم سب کو ادھم مچا دیں گی. تو میں یہ کرتا تھا کہ کھڑکی کھول کے خاموشی سے دروازہ بند کر لیتا تھا تاکہ مکھیاں باہر نہ جائیں. میں اس میں چھتے میں اپنا منہ جو ہے منہ ڈال دیا کرتا. تو وہ میں اب جب منہ ڈال دیا کرتا تو مکھیاں مجھے تنگ نہیں کرتی تھی، آ کے بیٹھ جاتی تھی منہ پہ، آنکھوں پہ، ناک پہ بنبناتی رہتی تھی. لیکن انہوں نے کبھی مجھے بادر نہیں کیا. تو میں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا کہ یار یہ اتنی جگہ جاتی ہیں، یہ مختلف فلاور سے نیکٹر لے کے آتی ہیں، ان کے پاس تو نقشہ بھی نہیں ہے، آج کل کی زبان میں کہہ دیں کہ جی پی ایس نہیں ہے، یہ جاتی ہیں لے کر آتی ہیں واپس آ جاتی ہیں. تو یہ کیا بات ہے، ان کا چھتا جو ہے یہ آکٹاگون شکل کا کیوں ہے، یہ سکوائر کیوں نہیں بناتی. یہ انہوں نے جو ہے وہ چاہے اس میں ٹرائنگل بنا لیں، کچھ اور بنا لیں، یہ آکٹاگون ہی کیوں بناتی ہیں. تو میں پھر جو ہے تھوڑا سا اس میں اس کو ڈسٹرب کرتا تھا. ایک تھوڑی سی جگہ پہ میں نے انگلی مار کے جب ڈسٹرب کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا 4-5 مکھیاں آتی ہیں ینگ والی جو ہیں، وہ اپنا ویکس ڈیلیور کرتی ہیں، اور باقی مکھیاں اس کو پھر جب تشکیل کرتی ہیں تو وہ آکٹاگون ہی بنا دیتی ہیں. اسی طرح سے انہوں نے ایسی اس کی وہ رکھی ہوئی تھی کہ ہوا جو آتی ہے فریش ایک طرف سے، اور سینٹر میں ساری بیبیز کی کالونی ہے، اور دوسری طرف سے ہوا نکل کے چلی جاتی تھی. تو ان کی جو پورا آرکسٹریشن کا نظام تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ ان کے تو برین بھی اتنا چھوٹا سا دماغ ہے ان کا، تو یہ ان کو سب چیزیں کس طرح سے یہ ودیت ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے جب تھوڑا سا اور میں بڑا ہوا تو ایک میرے پاس کھلونا تھا، وہ وائر سے کنٹرول ہوا کرتا تھا بیٹری کے ساتھ. میں واحد بچہ تھا اپنے پورے محلے میں جس کے پاس یہ کھلونا تھا. تو سب بچے شام کو جمع ہو جاتے تھے، اور میں چودھری بن کے اندر راجا کی طرح سے جو ہے نا وہ کٹ پتلی کے تماشا جیسے دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو تماشا دکھاتا تھا. سب تالیاں بجاتے تھے، میں بھی اپنی چودراہٹ دکھایا کرتا تھا. تو ایک دن والدہ نے مجھے پکڑ لیا کہ میں اس کو لے کے کھول کے بیٹھ گیا. تو والدہ کہنے گی یہ کیا کیا، تمہارے پورے محلے میں ٹیکا تھا، بچے آتے تھے، تم نے تو اس کو توڑ دیا، یہ خراب کر دیا. تو میں نے والدہ سے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. کہیں کیسے، نہ تمہارے پاس کوئی انجینئرنگ کا تمہارے پاس تجربہ ہے، نہ تمہیں کوئی الیکٹریکل کوئی پروسیس پتا ہے، نہ ٹول ہے تمہارے پاس، تم یہ ایک جو ہے وہ چاقو سے لے کے اس کو کھول کے بیٹھے ہو. تو میں نے والدہ سے کہا، میں نے کہا اس کو ایک دفعہ کسی نے تو بنایا ہے نا،
تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے, اس کو پٹ ٹوگیدر کون سا مشکل ہے. تو وہ میں اکثر ایسی چیزیں کھول کے بیٹھ جاتا تھا. تو گھر والوں نے ہمیشہ انکریج کیا کہ آپ جو ہے یعنی کسی بھی تحقیق کے عمل میں, تجسس کے عمل میں اپنے آپ کو یعنی کھوج لگائیں کہ یہ کس طرح سے. یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے. محشر کے دن کچھ لوگوں کو اللہ اندھا محشور کرے گا, وہ کہیں گے یا اللہ تو نے دنیا میں تو آنکھیں دی تھی, یہاں پہ تو نے ہمیں اندھا کیوں محشور کیا. یہاں جب دیکھنے کی چیزیں ہیں, یہاں حوریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, باغات ہیں, یہاں پہ تو نے اندھا پیدا کیا. تو اللہ یہی کہے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی غور و فکر اور تفکر کرنے کے لیے, تم نے ان آنکھوں کا استعمال نہیں کیا, اب اس دنیا میں تم جو ہے وہ بینائی سے محروم رہے ہوگے. تو دیکھیں ہمارے ہاں جو یہ بنیادی امور ہیں, ایک تو آپ کے مذہب کی طرف سے تجسس. دیکھیں قرآن جو ہے کچھ سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن سائنس کی کتاب ہے, اور سائنس خود ان سائنس کی محتاج ہے. سائنس کے بغیر سائنس بھی کام نہیں کر سکتی. دیکھیں حضرت عیسیٰ کی خلقت جو تھی ہیومن کلوننگ کا پہلا ایکسپیریمنٹ تھا. اللہ نے یہ دکھا دیا کہ ماں سے بغیر باپ کے میں ایک بچے کو خلق کر سکتا ہوں. تو یہ کوئی یعنی قرآن میں اتنے اشارے ہیں, وہ سب ہائپوتھیسز ہیں ہمارے لیے. وہ سب جو ہے آپ کو اللہ نے ایک ہائپوتھیسز آپ کے لیے رکھتی ہیں جن کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا آپ کو ایکسپیریمنٹل ایویڈنس اللہ نے یا ختمی مرتبت کی احادیث میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یعنی پتہ ہے اللہ کو کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ٹیکنالوجی بدلے گی, ان کی معلومات بدلے گی, ان کی سوچ بدلے گی. But the hypothesis actually stays testable all the time. So I think ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسز ہے جن کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ تجسس ایسا تھا کہ ماسٹرز میں بھی میں نے وہاں سے ڈبل گولڈ میڈل لیا. میں ہر بدھ کو اور جمعرات کو نوائے وقت میں مشرق میں اسٹوڈنٹس کا پورا پیج لکھا کرتا تھا. ہم پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھے, ہم اخبار نکالتے تھے, ہم بچوں کی تعلیم کے لیے 50,000 سے زیادہ کتابیں ہر سال بانٹا کرتے تھے. تو ہم لوگوں کی ایجوکیشن پہ ہی ہمیشہ فوکس تھا. تو میرے گھر پہ یہ کمپنیاں آئیں بڑی بڑی کہ آپ انٹرویو کے لیے نہیں آ رہے, ہم آپ کے گھر آ کے انٹرویو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو میں نے اس لیے سے یہ سوچ لیا تھا کہ نہیں, میں نے ریسرچ کرنی ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو گھر میں سب لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے, تو نے تو کبھی انڈا نہیں خود سے ابالا, وہاں جا کے تو کیا کرے گا. دیکھیے جب میں انگلینڈ آیا ہوں, میں نے پہلی مرتبہ جب چاول بنائے تو میں اس کو دیکھتا رہا اور میں خود کو کوستا رہا. میں نے کہا یار یہ تو ہم لیٹی بنایا کرتے تھے پوسٹر چپکانے کے لیے, اب نوید صاحب آپ اس کو کھائیں گے کیسے. پھر میں نے والدہ کو فون کیا کہ چاول کیسے بناتے ہیں, اور اگر ایسے بن جائے تو اسے کھاتے کیسے ہیں. تو وہ والدہ رونے لگی, میرے بچے میں نے تجھے کہا تھا مت جا باہر, یہاں کیا کس چیز کی کمی ہے اپنے ملک میں. تو یہ کہ میں نے اب دیکھیے میرے سپروائزر مجھے لیب میں لے گیا جب میں لیڈز آیا پی ایچ ڈی کے لیے, تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ now this is your lab, the instruction manuals are up there and the amplifiers are somewhere down there, go and knock yourself out, I will see you in 1 year. اب میں نے کہا سر دھڑم سے دروازہ بند ہوا. اب میں وہاں بیٹھا رہا, میں نے کہا یار مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں, میں کیا کروں گا یہاں پہ. اب میں سوچتا رہا کیا کروں. اور اس نے کہا 1 سال کے بعد تم سے ملاقات ہوگی, اب جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, پرابلم سالونگ سکھائی نہیں کسی نے. پاکستان میں کوئی یعنی آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن. تو آپ نے رٹا مار لیا, آپ نے پاس کر لیا, پوچھ لیا کہ یار اس سال 5 سوال کون سے آئیں گے, وہ دیکھ لیے پچھلے 5 سال 6 سال. ٹیچروں کے بھی یہ کاہلی کا عالم ہے کہ وہ ہر دوسرے سال وہی 5 سوال پھر سے آ جاتے ہیں. تو وہ آپ کر آ کے پاس ہو کے آ جائیں. تو جب انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی بات آتی ہے, آپ خود بیٹھے ہوتے ہیں تو انسان خود سوچتا ہے کہ یار what should I do. دیکھیں ہمارے ہاں جو پاکستان کے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بریلینٹ برائٹ ہیں, یہ جب چائنا کوریا بھی جاتے ہیں تو یہ چائنیز کورینز کو آپ کی انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں, ان کو لیبر چاہیے. وہ آپ کو سیدھا ٹھوک دیتے ہیں پروجیکٹ کے اوپر کہ بس یہ تم نے کرنا ہے اور یہ کر کے لے آؤ. تو جو انگلش نظام ہے انگریزوں کا یا یہاں کا نظام تعلیم, میں نے گریجویٹ کیے ہیں, اوور 70 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان میں سے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, پھر بات آگے بڑھے گی. جو شور ضرور.
ایک میرا شاگرد تھا وہ آیا مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی لیب ہے, یو آر ورکنگ آن برین چپ انٹرفیسنگ, یو ڈیولپ نیو ٹیکنالوجیز. تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنا تم تھیسس کے لیے پروپوزل لکھ کے لاؤ. تو وہ لکھ کے لایا, اس نے لکھا کہ جب میں پی ایچ ڈی کر لوں گا 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد, I will have a cyborg, half human, half machine sitting in the lab. تو میں نے اس کو ایف دے دیا. میں نے کہا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, تمہارا پروجیکٹ should be feasible, you should be able to do it in the time within the resources that you have. You can't do this. تو میں نے اس کو ایف دے دیا. میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں میں ایک چانس اور دیتا ہوں, لانگ ویکینڈ ہے, اس کو تم چینج کرو, ایک ہی پیج تم نے بنانا ہے, write down your thesis proposal, come back and I will change my grade. تو وہ ٹیوزڈے کو آیا, اس نے وہ پیپر میری طرف پش کر دیا, کہنے لگا کہ ڈاکٹر سید you can keep your F, I am keeping my dream. تو میں نے اسی وقت اس کا گریڈ جو ایف سے میں نے A+ کر دیا. تو دیکھیں جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ I can do this, آپ سروائیو نہیں کر سکتے ریسرچ کے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ میں. اینڈ اس نے جو ہے میری لیب سے 16 پیپر پبلش کیے ہیں. He was actually did his MD and PhD at the same time. تو دیکھیں یہ کریج جو ہے, یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے ریسرچ کے اندر. دیکھیں شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ نہ تو وہ سارے جانوروں سے بڑا ہے, نہ وہ ان سے تیز بھاگتا ہے, نہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے, نہ وہ ان سے قداور ہے, نہ ہی اس کا برین جو ہے وہ اور جانوروں سے زیادہ چالاک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایٹیٹیوڈ ہے. تو اگر آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو یہ بنا دیا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, زندگی کے ہر شعبہ حیات میں نے انسانیت کو لیڈ کرنا ہے. دیکھیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے, طبل جنگ بجا, جنگ کی تیاری ہے, آپ نکلنے لگے ہیں میدان کے لیے, تو ایک بدو نے آ کے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اے نبی اللہ مجھے سارا کا سارا دین سمجھائیں. اب وہ جنگ کا وقت ہے, یعنی لڑائی شروع ہو چکی ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ سارا کا سارا دین بتائیں. اب وہ بتائیں گے کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے, 4 رکعت ہوتی ہے, 3 رکعت ہوتی ہے, یوں وضو کرتے ہیں. آپ نے ایک پاؤں رکھا اونٹنی کے پیڈل کے اوپر, آپ نے کہا اوتی اللہ, اللہ کی اطاعت, اور جب دوسرا قدم رکھا تو آپ نے کہا خدمت خلق. تو دیکھیں ختمی مرتبت کے ان 2 قدموں کے درمیان سارا کا سارا دین ہے. تو یہ ہماری تعلیم کی وجہ یہی ہونی چاہیے, ہماری سوچ کی, کہ ہم کس طرح سے انسانیت کی خدمت کر سکیں. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, ایک کوئی سانس لے لے آرام سے آپ کی وجہ سے, کوئی ایسا شخص جو ہے جو چل سکتا ہے آپ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو دیکھیں this is something to have lived, اور یہ ہماری زندگی کا تعلیم کا مطمع نظر ہونا چاہیے, روزی کمانا نہیں. اگر آپ کوئی تعلیم نے آپ کے تعلیم سے اگر آپ کے اندر تربیت نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر عارفہ طاہرہ سیدہ کہتی رہتی ہیں کہ جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ سوشل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی اسپرچویلٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. آپ خالی آئی کیو لے کے اس کو پیٹتے رہیں گے. تو دیکھیے یہ ایک ایسا سسٹم ہے. تو پھر میں نے جب لیڈس میں I finished my PhD in 2 years. دیکھیں ٹاٹوں کے پڑے ہوئے, بسوں کے دھکے کھائے ہوئے, ہم لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں, کوئی سپرویژن نہیں. ہماری اس وقت لیب میں کوئی ایئر ٹیبل نہیں ہوتی تھی. تو آپ برین سیل سے اگر ریکارڈنگ کر رہے ہو, آپ نے الیکٹروڈ برین سیل کے اندر ہو, کوئی آپ کی 4تھی منزل میں بھی دروازہ اگر بند کر دے تو وائبریشن اتنی ہوتی ہے کہ الیکٹروڈ جو ہے وہ برین سیل کو کل کر دیتا ہے. تو میں گیا, میں نے 1 درجن ٹینس بال لی, ایک سٹیل کی پلیٹ لی, میں نے ان ٹینس بال کے اوپر سٹیل کی پلیٹ رکھی اور میں اپنا شروع ہو گیا. میرا وہ ایئر ٹیبل بن گئی, جیسے جہاز پہ ہر چیز ساتھ موو کرتی ہے اسی طرح سے برین بھی موو کرتا تھا اور ریکارڈنگ بھی. I held the Guinness Book of Record. I recorded from 12 brain cells. تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اتنے برین میں tens of billions of brain cells ہیں, میں 12 برین سیل سے میں کس طرح سے, میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں پانی پہ چل رہا ہوں. مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوا کہ میں برین کے 12 سیل سے کس طرح سے برین کو سمجھ سکتا ہوں. تو وہاں سے میں نے PhD ختم کی. تو میں آکسفورڈ میں ٹاک دے رہا تھا, تو ایک پروفیسر آیا مجھ سے کہنے لگا کہ
تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا کیلگری. میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا اس سال اولمپک جو ہے وہ کیلگری میں ہوئے تھے, ونٹر اولمپک. تو میں نے کہا کہ کوئی شہر جہاں اولمپک ہو, کچھ آنگا مانگا تو ہونے سے رہا, لالا موسا تو ہونے سے رہا, وہ کوئی ڈھنگ کا ہی شہر ہوگا. تو پھر ہم یہاں آئے تو پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ اندر وہ نفرتیں تھی کہ باہر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے. بہتر. سر جی بڑی خوبصورت گفتگو, آپ بولتے ہیں تو بات دل کرتا ہے بولتے رہے. میں آگے سر آپ کی ریسرچ کے بارے میں, چونکہ بہت فیمس بھی ہوئی الحمدللہ, بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں ایک جس کو کہیں کہ ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان فیمس ہوئے تھے ہمارے یہاں, اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو عزت دی. تو آپ کی ریسرچ پہلے سائنٹسٹ کے طور پہ آپ آئے کہ سلیکون چپ کو برین سے آپ نے کنیکٹ کیا. تو یہ بیسکلی کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہوگی فیوچر میں, کس کس طرح کے اس سے ہمارے لیے آپشنز کھل سکتے ہیں اس پہ, اس سے کیا؟ جی Yeah, that's a really great question. دیکھیں جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے برین سیل سے, تو ایک اگر آپ نے دماغ کے جو اسرار و رموز ہیں اس کی گرہ کشائی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہو کہ یو کین ریکارڈ فرام لارج نیٹورکس آف برین سیلس, جو کہ ناممکن ہے, وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو پہلا ہمارا یعنی ایفرٹ یہی تھی کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں کہ ہم لارج نیٹورکس آف برین سیل سے ریکارڈ کر سکیں, تاکہ جو برین کی یعنی جو تال میل ہے, ایک ہی جو برین کی فنکشنالٹی ہے, اس کو ہم سمجھ سکیں, اس کو ہم کریک کر سکیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں یہاں پہ آیا تو میں آئی واز دا ینگسٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ. تو ہمارے وہاں ایک بچی تھی 11-12 سال کی ہوگی, وہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو گھر والوں نے ٹائلینول, آپ کے ہاں آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا اس کے لیے ایکویولنٹ ہوتا ہے کولڈ فلو کے لیے, تو انہوں نے اس کو دوائی دی. وہ بچی پھر بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائی, تو وہ اور اس کی طبیعت خراب ہوئی, تو اس کو پھر ہاسپٹل لائے, تو وہ اس کو فوراً انٹینسو کیئر ایمرجنسی میں لے گئے, تو بچی passed away 72 hours میں. تو ماں باپ نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بچی کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی. تو وہ انہوں نے مجھ سے آٹوپسی کے لیے کہا, تو ہم نے جو برین کو کھولا تو وہ برین تو ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا, تو بایولوجیکل ٹیشو تو ہمارے پاس تھا, لیکن جو سب سے بڑی ہمارے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایموشنز ہیں, اس کے افیکشن ہیں, اس کی سوچ ہے, اس کی محبت ہے, اس کی نفرت ہے, اس کے یہ سوچنا کہ جو ہے فادر کرسمس کیسے آئے گا, ٹوتھ فیری کیسے آتی ہے, میں بڑی ہو کے کیا بنوں گی, دوستوں سے بلا وجہ ناراض ہو جانا, یہ سب چیزیں برین میں کس جگہ سے آتی ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایسی کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں کہ ہم لارج نیٹورکس آف برین سیل سے ریکارڈ کر سکیں. تو دوسری اس کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ اگر آپ کا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے, چاہے وہ سٹروک ہے, ٹراما ہے, پارکنسنس کی یعنی نسیان کی بیماری ہے, راشے کی بیماری ہے, ایپیلیپسی ہے, تو وہ برین کے حصے جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ کبھی بھی نیچرلی ریپیئر نہیں ہوتے. اگر آپ کی دیکھیں سکن کٹ جاتی ہے تو یہ گرو کر جائے گی, بلڈ لاس ہوا تو وہ ریکور ہو جائے گا, آپ کی جو ہے وہ لنگ بھی ریجنریٹ کر سکتا ہے, کڈنی, آپ کے لیور بھی ریجنریٹ کر سکتا ہے. لیکن جو ہے آپ کی برین کے سیل ہیں, برین میں اسپیسیفکلی یہ ڈیمیج ہو جائیں تو یہ کبھی بھی ریجنریٹ یا ریپلیس نہیں ہو پاتے. تو اس کا کوئی سد باب آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہم نے اس وقت یہ کام شروع کیا کہ ہم ایک سیمی کنڈکٹر کوئی ایسی چپ بنائیں اور جو برین سیلز کے ساتھ بات کر سکے, برین سیل اس سے بات کر سکیں, تو ایک ایسا تال میل بن جائے کہ وہ ہم جو لاسٹ برین ٹیشو ہے اس کو ہم اس سیمی کنڈکٹر چپ کے ذریعے سے ریپلیس کر سکیں. تو یہ ایک ایفرٹ تھی, اور لوگوں نے کہا پاگل ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, برین اللہ کا بنایا ہوا یعنی نیچر کا بنایا ہوا ہے, یہ تم چپ اپنی بنا رہے ہو, بایولوجیکل ٹیشو کین ناٹ بی پیئرڈ ود اے سیمی کنڈکٹر چپ. تو ہم اس میں لگے رہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم پہلی تھی. I was on the cover of Time magazine, Discovery Channel. تو ہم نے وہ چپ ڈیولپ کی جس میں برین سیلز کے ساتھ وہ سیمی کنڈکٹر چپ براہ راست گفتگو کر سکتی تھی, اور وہ برین سیلز کی باتوں کو سن بھی سکتی تھی.
تو یہ ایک ایسی یعنی میجر بریک تھرو تھا اس فیلڈ میں کہ ہم ایک یعنی بایو میڈیکل انجینئرنگ کے جو پرنسپلز ہیں ان کے ذریعے سے ہم جو ہیلتھ کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. اب دیکھیے یہ پروفیشن آئندہ فیوچر میں this is actually going to be one of the most important one. ابھی آپ نے ایلون مسک کا بھی سنا ہوگا, ہم نے 5 ٹیکنالوجیز اس کو لائسنس کی تھی, وہ ہم سے کہنے لگا کہ اس کے کتنے ملین پر ٹیکنالوجی لیں گے. تو میں نے اس سے یہی کہا کہ یہ علم اللہ کی میراث ہے اور ہم پہ یہ ودیعت ہوتا ہے. اللہ شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہے, چونٹی کو وہی کرتا ہے, درخت کو وہی کرتا ہے, تو یہ اسی کی جانب سے ہے, اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. تو اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, علم بیچنے کے لیے نہیں ہے, نہ ہی ہمارے یعنی انبیاء نے کسی علم کے اوپر کوئی ڈالر کی فگر کو لگائی ہو. ہم نے کہا کہ تم جو کچھ اس میں سے لے سکتے ہو تم لے جاؤ, تمہارے پاس ریسورسز بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, یو کین میک اٹ ہیپن. کوئی انسان اگر اس کی وجہ سے چل سکتا ہے. دیکھیں جو لوگ جن کا برین تو ڈیمیج ہوا ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ یعنی کسی بھی طرح سے اس فنکشن کو ری گین کر سکیں. لیکن جن لوگوں کے بازو کٹ جاتے ہیں, جن لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, جن لوگوں کی یعنی انگلیاں کٹ جاتی ہیں, تو آپ کا برین تو انٹیکٹ ہے لیکن آپ کا آرگن نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک سیمی کنڈکٹر چپ ہے جسے آپ برین میں امپلانٹ کر دیں اور وہ برین کے سیلز کے ساتھ بات کرتی رہے, تو وہ چپ جو ہے ریموٹ کنٹرول بن جاتی ہے. تو اگر آپ نے کوئی مصنوعی آرٹیفیشل پروستھیٹک لم لگایا ہے, یہی اب ایلون مسک کو ہم نے ٹیکنالوجی دی ہے کہ جو آرٹیفیشل لم ہے آپ کا, یہ آرٹیفیشل لم اگر آپ نے پروستھیٹک ڈیوائس لگا دیا, اس کو آپ ریموٹ کنٹرول جو آپ کے برین میں چپ ہے, وہ چپ برین سیلز کی باتوں کو سنے گی اور وہ ریموٹ کنٹرول بن کے اس مصنوعی ہاتھ کو, آرٹیفیشل ہینڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے یا ٹانگ کو کنٹرول کر سکتی ہے. سو جو people who have actually lost their arms and legs, they could control a prosthetic limb by just thinking about it through their own brain and the chip that is planted in their brain. تو اسی طرح سے لوگوں کا ویژن ہے وہ کھو جاتا ہے. ابھی ہم جو کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بچے جن کو ایپیلیپسی یعنی فٹس پڑتے ہیں, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, جب وہ کوئی دوا ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتی تو ان کے سرجن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ وہ جا کر وہ پتہ لگائے کہ یہ سیجر جو ہے, یہ بادل چمک رہے ہیں, یہ بادل ٹکرا رہے ہیں, گرج رہے ہیں, یہ بجلی کہاں چمکتی ہے, اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے وہ الیکٹروڈ برین کو کھول کے اس کی اسکیلپ کے اوپر الیکٹروڈ لگاتے ہیں, اس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیجرز جو ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. تو وہ بچہ 10 فٹ یعنی 31 فٹ کے کیبل سے ہسپتال میں اٹیچ ہوتا ہے, 10 دن رہتا ہے, $10,000-12,000 روز اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو سرجن یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سیجرز کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے. تو ہم نے جو اب چپ ڈیولپ کی ہے وہ جب آپ امپلانٹ کریں تو وہ 100 ٹائم از مور سینسٹیو دین کنونشنل الیکٹروڈ. ہم نے اس کو MR کمپیٹیبل بھی بنا دیا کہ جب چپ برین میں لگا دی آپ نے تو اس پیشنٹ کو, بچے کو آپ میگنیٹ میں لے کے چلے جائیں تو وہ برین کی MRI کی امیج لے گا اور ساتھ الیکٹروڈز کی پوزیشن بتائے گا کہ یہ کہاں پہ کس جگہ سے کس برین کے حصے سے کون سا الیکٹروڈ سگنل پک کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کو کمپلیٹلی وائرلیس بنا دیا کہ ایک چھوٹی سی وائر ہینگ کرتی ہے ڈینگو جو آپ کے آئی فون ہے یا آپ کا بیک پیک ہے, اس کو سارا ڈیٹا وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو جیسے ہی بچے کو سیجر ہوتا ہے تو وہ پورا ٹوموگرام جو ہے اس کی امیج بن کے وہ فورن سرجن کو چلی جاتی ہے. وہ سرجن کو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے اتنے سیجرز اس جگہ سے ہوئے, یہ حصے کو تم جا کے ایکسکلوسیولی نکال دو. تو یہ اس میں پریسیجن ہیلتھ یا پریسیجن یا پرسنلائز ہیلتھ کیئر میں آپ وہ برین کے حصے ڈیمیج نہیں کرتے جن کو سرجن گیس ورک کے طور پہ بعد میں کاٹتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی جگہ ہو سکتا بھی یہ ہے, تو وہ بچے کی فنکشنالٹی لاس ہو جاتی. تو دیکھیں اس کی لمٹ, اس کی جو ٹیکنالوجیز کی جو یعنی جو کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے اگر ایک مشین کو یا کمپیوٹر کو برین کی انفارمیشن پروسیسنگ کیپیبلٹیز کا پتہ چل جائے
تو آپ ایسے سپر اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیوائسز بنا سکتے ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح سے فنکشن کر سکتے ہیں. تو یہ کہ اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میری لیب میں ہم اپنے صرف سوچ سے، الیکٹروڈ برین میں بھی نہیں ہوگا، صرف اسکیلپ پہ الیکٹروڈ لگے ہوئے ہوں گے، اپنی سوچ سے ہم ڈرون کو اڑا سکتے ہیں، ہم ایک گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو برین کی اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ یہ آپ اس سے اگر ان میں آپ جو کوڈز ہیں برین کی فنکشنالٹی کے وہ ڈی کوڈ کرنا شروع کریں تو یہ ڈی این اے کے اسٹرکچر کی طرح آپ کے سامنے پورا کھل کے آ جاتا ہے. بہترین سر. سر اسی سے ملتا جلتا ایک کوشچن ریسرچ سے ریلیٹڈ ہی کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ریسرچ کرنے پہ ایکسائٹ کرتی ہے؟ آئی مین آپ کنٹینیو کرتے ہیں، بندہ تھک بھی جاتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے یار چھوڑ دیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بٹ سائنٹسٹ. جی ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں سائنس جو ہے وہ بالکل ایک محبت کی طرح سے ہے. آپ تو ماشاءاللہ سب یہاں پہ نوجوان ہیں، آپ کسی اچھی لڑکی کو دیکھیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس سے محبت کروں گا. اگر محبت آپ کو قابل پاتی ہے تو آپ کی رہنمائی کرتی ہے. تو اگر آپ صدق کے دل سے یعنی تعلیم کو ذریعہ معاش نہ بناتے ہوئے بلکہ انسانی خدمت کے لیے آپ اگر کوشاں ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ایک دن قدرت جو ہے آپ کو یوں کر کے دکھاتی ہے، یہ دیکھ رہے تھے نا، یہی تھا نا. اس کے بعد یہ کلوز ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی فرشتے نے آپ کو چھو لیا. Then you reach a point of no return. آپ کو جب قدرت نے اپنے رازوں میں ایک راز آپ پہ منکشف کر دیا تو آپ کی حیثیت اس پیغمبر کی ہو جاتی ہے. یہی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اسکالر اپنی امت میں ویسے ہی ہے جیسے ایک نبی امت واحد میں ہوتا ہے. تو آپ کا تو مقام اتنا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ حصول علم کے لیے جاتے ہیں تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا. تو جب حصول علم کے لیے جاتے ہو تو فرشتے اپنے پر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، تہہ سمندر میں مچھلیاں اور آسمان میں پرندے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیے جب آپ کو اللہ اپنے راز منکشف کر دے، اور وہ کرتا ہے، دیکھیں وہ کہتا ہے میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں، میں چونٹی کو وہی کرتا ہوں، میں درخت کو وہی کرتا ہوں. دیکھیں ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. تو اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. اب میں آپ کو مثال دوں کہ میں ایک دفعہ لیکچر دینے کے لیے گیا مونٹرے بے میں یو ایس میں. تو انہوں نے مجھے ایکسپیریمنٹ دکھایا کہ ایک بڑے سے بہت بڑے ٹینک میں انہوں نے ایک چھوٹی شارک کو رکھا اور اس کے آگے کچھ مچھلیاں چھوڑ دی. وہ شارک آئی اور 2 منٹ میں ان سب کو غلب کر گئی. وہ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ بیچ میں ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس لگا دیا اور وہ شارک آئی، اس کو گلاس تو نظر آ رہا ہی نہیں، وہ سیدھی گئی، ٹکرائی، پیچھے ہٹی، پھر ٹکرائی اور اس کے خونم خون ہو گئی، لیکن وہ کوشش ٹکراتی رہی. تو وہ جب کراس نہیں کر پائی تو انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ شیلڈ گلاس ہٹا دیا، اور مگر وہ شارک اس پوائنٹ سے آگے کبھی نہیں بڑھی، وہ وہیں پہ آ کے رک جاتی تھی. تو اگر آپ نے ہمت کرنے کے بعد اگر آپ گیو اپ کر دیں تو ہمارے گیو اپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس جو ہمارے سامنے دیوار لگی ہوئی تھی اس دیوار سے ہم نے ہار مان لی. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک آپ سرکس چلے جائیں تو ایک بڑا ہاتھی ہے، وہ ایک پول سے، ٹینٹ کے جو پول ہے اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے ایک پتلی سی رسی کے ساتھ. تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ رسی ساتھی کو روک سکتی ہے اگر یہ جانا چاہے؟ یہ تو سارے ٹینٹ کو مجمع سمیت لے کے چلا جائے گا. ہاتھی کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے کہ وہ بچپن میں اسی رسی سے، اسی پول سے بندھا ہوا ہوتا تھا. اس نے شروع میں کوشش کی، اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، and he never tried. دیکھیں سائنس میں بھی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ if you wish to succeed, double the rate of your failure. جب تک آپ اپنے فیل ہونے کے ریٹس کو ڈبل نہیں کریں گے نہ آپ ترقی کر پائیں گے، نہ ہی قدرت آپ کی یعنی آپ کے اوپر وہ راز منکشف کرے گی جس کا آپ کو وہ حقدار سمجھتی ہے، وہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے. لیکن اس کے لیے دیکھیں ہمت اور جذبہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی بہت ضروری ہے. مائنڈ سیٹ آپ کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا. ایک بچے سے کہا، ان کو سوال جیسے پاکستان میں ہمیں دیا جاتا تھا سوال کہ if I could fly like a bird,
اب اس پہ مضمون لکھیں. میرے خیال میں ابھی بھی شاید یہی سوال چلتے ہیں. جی تو اس بچے کو انہوں نے سوال دیا کہ if I were a millionaire, تو سب بچے لکھنے لگ گئے میں ملینئر ہوتا, میں یہ کرتا. تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے جانی, تم کچھ نہیں لکھنا چاہ رہے؟ تو کہنے لگا کہ I am waiting for my secretary to come. تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اگر ملینئر ہوگا تو میں خود کام نہیں کروں گا, میری سیکرٹری ہوگی. تو یہ دیکھیں یہ سوچ کا ایک ایسا عمل ہے, ایک تجریدی عمل ہے کہ جو ہمارے لیے یعنی ہمیں کسی بھی مقام پہ کبھی بھی ڈیفیٹ, شکست کو تسلیم کرنا نہیں. اللہ امتحان لیتا ہے اور اس نے ایسے ایسے سخت امتحان لیے ہیں کہ آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا. آپ کی کوشش یہی ہو کہ فوّض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے طور پہ کاہلی نہیں دکھاؤں گا, میں اپنے طور پہ پوری کوشش کروں گا. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے, وہ راز منکشف آپ کے پاس اسی وقت کرتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہو. تو دیکھیں ہمت آپ نے کبھی بھی نہیں ہارنی. ایک ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے, میں اسی وقت میں زیادہ انجوائے کرتا تھا جب میں ایکسپیریمنٹ میں فیل ہوتا تھا, مجھے اپنی کم تری کا احساس ہوتا تھا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی میں زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کروں, تو آپ نے کہا کم از کم اتنا کہ تجھے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے. تو آپ کو علم سیکھنے سے جتنا سیکھتے ہیں آپ کے اندر اتنی ہی جہالت کا احساس ہوتا ہے. یہیں سے پھر اللہ جو ہے اپنے راز منکشف کرتا ہے. جی تھینک یو اسرار سر. بھائی. تھینک یو سر. ہم نے سنا آپ کا سارا بچپن کا قصہ بھی, آپ کا ہر طرح سے سائنٹیفکلی سوچنا, کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ. تو نیکسٹ کویسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا, کس چیز نے, کس پرسنالٹی نے انسپائر کیا کہ آپ اب سائنٹسٹ ہیں, اتنے بڑے, دنیا آپ کو جانتی ہے, تو وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ نے انسپائر ہو کے اتنا کچھ کر لیا؟ دیکھیں اگین گریٹ کوشچن. آپ کی سب سے بڑی انسپریشن جو ہے وہ یعنی اللہ نے قرآن کے اندر آپ کے لیے مختص کر دی ہے. قرآن کا پہلا ہی پارہ پڑھیں اگر تو دوسرا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ شروع ہی ہوتا ہے الف لام میم, اس کے بعد نقطہ ڈاٹ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آپ کوئی کتاب پڑھیں تو وہ کہے الف بے پے اے بی سی, اس کے بعد نقطہ ہو, اور پھر وہ کہے کہ یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے, ہدایت ہے متقین. آپ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے, تو اے بی سی سے کتاب شروع کر رہا ہے, 3 تو نے الفابیٹ استعمال کیے, مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ترن خان کتاب ہے, یہ کر دے گی, اس کو تو نوبل پرائز مل جائے گا. What is this? یہ الف لام میم ہے کیا؟ یہ اصل میں could it be Albert Einstein's theory of relativity, E is equal to mc square. اب اس کو کوڈ کو قرآن نے پہلے سب سے پہلے رکھ کے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک تجسس, ایک کیوریاسٹی, ایک انکویزٹنس آپ کے اندر کریٹ کر دی. اور قرآن میں دیکھیں اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ کوئی خشک و تر میں ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اگر اس کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو دیکھیے آپ کے لیے جو مشعل راہ ہے, آپ کے لیے جو قرآن ہے, اب وہ قرآن میں کچھ یعنی جو باتیں ہیں اس کے لیے آپ کو راسخون فی العلم کے پاس جانا پڑے گا. قرآن ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ مجھے بتا دیں الف لام میم کا کوئی مجھے مطلب نہیں بتا سکتا, آپ قیاس ہی کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ میں نے جو ہے نیا فریج خریدا ہے, تو آپ کا دماغ فوراً اپنے ہی فریج کی طرف جائے گا کہ ایسا ہوگا, یوں خانے ہوں گے, یوں ہوگا, ادھر آئس کا باکس ہوگا, یہ ہوگا. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اصل میں نے فریج کون سا خریدا ہے. تو ہمارے ہاں جو تفسیر قرآن کی کرنے والے ہیں وہ اپنے قیاس اور اپنے تجسس سے کرتے ہیں, لیکن اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ راسخون فی العلم, جو یعنی ڈوبے ہوئے ہیں علم میں, ان کے پاس جاؤ. تو آپ کو انسپریشن انہی چیزوں سے ملتی ہے. دیکھیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی تھی, آپ نے یہاں تک کہا کہ انہی انا مدینۃ العلم, آپ نے یہ نہیں کہا میں فقہ کا شہر ہوں, میں ہے وہ ٹیکنالوجی کا شہر ہوں, یہ کسی لا کا ہے, میں فقہ میں عدل کا. آپ نے کہا کہ مدینۃ العلم, علم یعنی میں علم کا شہر ہوں. تو جب علم کے شہر کے اوپر در پہ آپ دق کریں گے, آپ آواز دیں گے,
تو وہ در جب کھلنے لگتے ہیں تو پھر قرآن کے اسرار بھی آپ کے سامنے خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں. تو آپ کے لیے جو انسپریشن ہے ٹرو وہی آپ کا دین ہے, آپ کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ ایٹرنل ریلیجن ہے, اور کوئی خشک و تر میں ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ پیدا کیا ہو. تو دیکھیں آپ کے پاس تو پورے خزانہ ہے, کنجی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں قرآن کو خالی حفظ نہیں کرنا, رٹا ہی نہیں مارنا. قرآن میں آپ دیکھیے کہ ایسے معجزات ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو وہ آپ کو یعنی اس دور میں بھی وہ آگے آنے والے کروڑوں سال کی بات لگتی ہے. آپ چاہے کریشن کو دیکھ لیں, یونیورس کی اینڈنگ کو دیکھ لیں. قرآن میں جو سورے ہیں, جو میں نے ابھی اپنے فیس بک پہ بھی سائنٹیفک ایویڈنس دیا تھا کہ کائنات ختم کیسے ہوگی, کائنات شروع کیسے ہوگی. دیکھیں فزکس کے جو پرنسپلز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. آپ جو ہے ایک گاڑی ہے وہ جب سڑک پہ چلتی ہے تو نہ تو سڑک فزکس نے بنائی ہے نہ گاڑی فزکس نے بنائی ہے. فزکس صرف جو ہے ڈرائیونگ کے پرنسپلز آپ کی جو ہے وہ کشش ثقل کو بتاتی ہے, گریوٹی کو بتائے گی, آپ کی سینٹریفیوجل فورسز کو بتائے گی, لیکن فزکس یہ نہیں بتا سکتی کہ گاڑی بنی کیسے ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ ایک یہ گیند کی مانند تھا, اس کو ہم نے پھیلایا, ہم اس کو پھیلاتے رہیں گے. تو اب بگ بینگ بھی اس میں آ جاتی ہے کہ ایک نقطہ تھا جس سے اللہ نے اس کو ایکسپلوڈ کیا, and the universe continues to grow. تو آپ کو انسپریشن کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. انسپریشن آپ کے ہر طاق میں گھر میں رکھی ہوئی ہے. اگر اس کو اٹھا کے پڑھیں, آپ قرآن کو صحیح طرح سے آپ خلوص دل سے پڑھیں تو وہ اپنے راز منکشف کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ کے پاس ماشاءاللہ راسخون فی العلم ہے, وہ جنہوں نے علم حاصل کیا, جن کے پاس اللہ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا علم ہے, ان کے پاس جائیں گے تو آپ خود بخود آپ کے لیے جو ہے وہ دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور ذہن بھی کھلے گا. یہی نبی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میرے دل کو کھول دے, میری زبان کی لقمت کو ختم کر دے. تو آپ جب چاہیں گے تو خود بخود آپ کے سامنے یہ سارے راز منکشف ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہترین, بہت خوبصورت بات کہی سر آپ نے, اور میں ویسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس پہ کویشچن بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو آڈینس کی طرف سے اسپیشلی, کیونکہ پاکستان میں یہ ڈیبیٹ بھی کچھ عرصے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہو رہی کہ سائنس اور ریلیجن کا کیا تعلق ہے, تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. بٹ ہم سنا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیجن سے انسپائریشن لے سکتے ہیں اور پھر آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اچھے, تو اور جو آڈینس میں کویشچنز ہیں ہینڈ ریز کر رہے ہیں, بس صرف 3 کویشچن ہمارے رہ گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم اجازت دیں گے. جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کہیں ہسٹری میں پیچھے رہے ہوتے, جو ہماری ہیومن ہسٹری گزر گئی, تو وہ کون سی ایسی ڈسکوری ہے جو انسانوں نے کی ہے اور آپ چاہتے کہ وہ آپ کے نام پہ ہوتی؟ اور دوسرا اسی سے ملتا جلتا ریسنٹ ٹائم کے حوالے سے ہے, کیونکہ ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ہی چیز پہ 2-3 لوگ ریسرچ کرتے ہیں, تو کوئی بندہ پہلے وہ ڈسکوری کر لیتا ہے جس کے پیچھے شاید آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز جو آپ سے مس ہو گئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ بھائی یہ مجھے کرنی چاہیے تھی اور وہ کسی اور نے کر دی؟ دیکھیں انہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ علم جو ہے وہ ہمارا ورثہ ہے, ہماری میراث ہے, ہماری اونرشپ نہیں ہے. علم کا مالک جو ہے وہ مالک کائنات ہے, جس کے پاس اصل میں علم ہے. ہم تو قیاسی کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اپنے ہی نظریے کو 2 سال کے بعد ہم کنڈیم کر دیتے ہیں. 60% papers are rejected by the same lab. اپنے ہی پیپرز کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سوچ کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر میں نے ابھی جابر بن حیان, میں نے اسپین کی گورنمنٹ سے کووڈ کے دوران میں نے ان سے کچھ 5 آرٹیکلز منگوائے تھے جو ان کی لائبریری میں کسی کو اجازت نہیں دیتے. انہوں نے اسکین کر کے مجھے بھیجے, اور وہ 5 جابر بن حیان کے تھے. اچھا, جابر بن حیان کی رائٹنگ, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے, تو ان کی جو رائٹنگ ہوا کرتی تھی وہ علم لدنی کے مقابلے میں لکھا کرتے تھے. جیسے قرآن کے اندر متشابہات ہیں تو وہ ویسے ہی. تو آپ نے لفظ سنے ہوں گے جبرش. یہ جبرش جو ہے یہ جابر بن حیان ہی سے مختص ہیں,
یہ انہی کی رائٹنگ سے ان لوگوں نے انگریزوں نے نکالے, کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جابر لکھ کیا رہا ہے. تو وہ 5 پیپر تھے, میں نے پورا سمر لگا کے ان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ وہ پیپر پڑھ لیں, میں نے وہ سائنٹیفک جرنل میں بھی شائع ہوا ہے کہ, اور اس میں جو جابر بن حیان نے 8th سینچری ارلی کے شروع میں جو انہوں نے ایک سائنٹسٹ کون ہوتا ہے, سائنس کیا ہوتی ہے, کس کو سائنس کرنی چاہیے, سائنس کیسے کرنی چاہیے, جو سائنس کے مخالفین ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے, کیسے نیشنل فنڈنگ ہونی چاہیے, کس طرح سے ریسرچرز اپنی جو ہے وہ یعنی ایوولوشنری پروسیس سے جائے, وہ سارا کا سارا ہمارے ہاں یہاں نارتھ امریکہ کا جتنا بھی گرانٹنگ سسٹم ہے وہ بخدا اسی کی سٹڈیز کے اوپر, اسی کی تحقیق کے اوپر وہ ہے. تو ہماری یہ اونرشپ ہے, ہماری یہ اعزاز ہے. اب وہ امام جعفر صادق نے اس سے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم کتابی شکل میں لکھ لو, ایک وقت آئے گا تمہیں ان کتابوں کی اشد ضرورت پڑے گی. جابر بن حیان 2 ہفتے کے لیے غائب ہو گئے. جب وہ آیا تو اس نے جو ہے وہ گرین فلوریسنٹ پروٹین جو مشروم سے اس نے ایک ایسی انک ڈیولپ کی جو اندھیرے میں بھی گلو کرتی تھی. پھر اس نے ایک ایسا پیپر ڈیولپ کیا جو فائر پروف تھا. وہی کیمیکل جو جابر بن حیان جس کو ہم فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں, وہی جو کیمیکل ہے اب ہمارے فائر بریگیڈ کے جتنے بھی یہ فائر مین ہیں ان کے کپڑوں پہ وہی سپرے کیا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم لوگوں نے ابھی تک جو ہے ہمارا جو طرہ امتیاز تھا, جو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ کائنات کو مسخر, تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہے کتنی بڑی, یہ دنیا ہے کتنی بڑی, اس کو دیکھتے ہیں, ہم پیمائش کرتے ہیں. and they were only a meter off. اس زمانے میں جہاں آپ کے پاس ٹریول نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ نہیں, ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے بریلینٹ مائنڈز وہ تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ علم کو انہوں نے اپنی جو ہے نا ذمہ داری سمجھا, اور وہ کامن کلیکٹیولی پرابلمز لے کے پبلک کے پرابلمز کو سالو کیا کرتے تھے. اور پھر ہمارے ہاں جو جتنے بھی حکمران تھے وہ انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی ان کو, تم جو مرضی کرو, you have the free hand. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی اگر کوئی بات ہوتی تو I would have actually liked to be in his shoes. جابر بن حیان یا ابن الحتم. ابن الحتم کو دیکھیں آپ, اتنا بریلینٹ ینگ مین تھا. تو ایجپٹ کا بادشاہ اس کو لے گیا, کہنے لگا یہ نائل ہر سال دریائے نیل فلڈ ہو جاتا ہے, یہاں پہ ڈیم بناؤ تم نے کیلکولیشن کر کے. تو اس نے کیلکولیشن کی, اس نے ڈیم کے لیے پورا وہ بنا لیا. تو پھر اس نے سوچا کہ اگر میں نے یہ ڈیم بنا دیا تو یہ بادشاہوں کے محل اور محل سرا اور ان کی جو اپنی یعنی شہر ہے وہ بچ جائے گا, لیکن جو غربا ہیں, یہ جو بیچارے پیسنٹ ہیں, زمیندار ہیں, مزارے ہیں, ان کی سب کی فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی, یہ برباد ہو جائیں گے. تو اس نے کہہ دیا کہ I can't do this. تو بادشاہ نے کہا اس کو مار ڈالو, اس کو پھانسی دے دو. تو پھر اور کسی نے کہا کہ چھوڑو مارو, اور انہیں اس کو قید کر دو. تو انہوں نے اس کو ایک کمرے میں قید کر دیا جہاں سے ایک روشنی کی ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے ایک شعاع آتی تھی, اور جو شعاع جو آئی تو اس سے پیچھے کی امیج جو تھی وہ دیوار پہ پڑی. تو جو اس وقت یہ آئیڈیا تھا کہ ہماری آنکھوں سے شعاعیں نکل کے آبجیکٹس کو جو ہے وہ ایلومینیٹ کرتی ہیں, اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا یہاں تو میری آنکھ سے کچھ بھی نہیں جا رہا, یہ سوراخ میں سے لائٹ آ رہی ہے, یہ امیج یہاں پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ سے لائٹ ایمٹ ہوتی ہے. آبجیکٹ دور ہوگا تو وہ چھوٹا نظر آئے گا, قریب ہوگا تو بڑا نظر آئے گا. تو اس نے پہلا جو ہے کیمرہ بنایا. اب اسی کے اوپر بیس کے اوپر لینسز ہیں, ساری ٹیلیسکوپس ہیں, ساری مائکروسکوپس ہیں, آپ کے کیمراز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, مائکروسکوپس کے سارے آبجیکٹیوز ہیں, آپ کی کانفوکل مائکروسکوپی ہے, اٹامک فورس مائکروسکوپی ہے, ساری کی ساری جو یہ ہے ٹیکنالوجی اب اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. سو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے جن کا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ کس طرح سے انسانیت کو ہم بہتر بنائیں, کس طرح انسانیت کی خدمت کریں اور پیسے کے چکر میں نہ پڑیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک پی ایچ ڈی کے بغیر یا ایم ڈی کے بغیر خود کو مکمل نہیں سمجھتے, بخدا یہ ملنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو نامکمل اور آپ مکمل کبھی نہیں تصور کریں گے.
بالکل صحیح کہہ رہے بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب کی کچھ مشاغل ہیں جن کا مجھے تو کسی حد تک پتا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین شاعر بھی ہیں اور ساتھ بہت زبردست فوٹوگرافر بھی ہے، لیکن اسرات بھائی کے پاس ایک کوشچن ہے. اسرات بھائی. جی جی سر. ہاں سر جی. میں نے ابھی بس ایک کویشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ سائنس تو آپ نے بہت زیادہ کی ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ نام ہے آپ کا سائنس میں، اور ابھی کیلگری کا ٹیمپریچر آئی تھنک -20 تک چلا گیا ہے شاید. نہیں ہاں جی. ٹیمپریچر آج -20 تھا لیکن ونڈ چل ہاں تھا 30 کے قریب. تو آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ اگر آپ سائنس کو چھوڑ کے کچھ اگر فری ٹائم میں کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اب دیکھیں میں اس وقت تقریباً 12 سے زیادہ بورڈز پہ ہوں. پاکستان میں ہم نے تکمیل ایک آرگنائزیشن ہے، دیکھیں 22.8 ملین بچے آپ کے ہاں ایسے ہیں آپ کے ملک میں جنہوں نے کبھی اسکول کی بلڈنگ نہیں دیکھی ہے. یہ اسکول کی ایج کو مس کرتے ہیں، وڈیرے ان کو جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں لگا لیتے ہیں یا پھر دہشت گرد ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں بچوں کو. اور تو ہم نے اب یہ تکمیل کے نام سے آپ اس کو سرچ کیجئے گا، ہم نے ایک آرگنائزیشن پاکستان میں بنائی ہے جس میں ہم سولر پینل سے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے 5 سال کا کورس 1 سال میں کرا کے ان بچوں کو دوبارہ ہم اسکول میں فاسٹ ٹریک کر کے ٹیسٹ ایگزام دے کے ان کو ہم پراپر سکولز میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں 80,000 سے زیادہ بچے ہیں جن کی ہم تعلیم کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس میں مختلف ادارے ہیں جس میں جابر بن حیان ٹرسٹ ہے ہمارا، اور اسوا کا ٹرسٹ ہے، اور ایک ہم پاکستان میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں اسلام آباد میں بالکل مری ایکسپریس وے پہ. آپ نے دیکھا ٹول روڈ سے پہلے جو بارکھو کا علاقہ ہے، یعنی بری امام سے آگے جا کے وہ پورے پہاڑی، وہ 60-70 ایکڑ زمین ہم نے وہاں خریدی ہے. تو وہ پاکستان میں ہم ایک یعنی ریوائول ہوگا ہمارے لیے گولڈن ایج آف اسلام کا، کہ وہ ایک ون سٹاپ شاپ ہوگا جس کو نالج مال کے نام سے، اس میں 5 ونگز ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، روبوٹک سے لے کر بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ لائف سائنسز، ٹیشو انجینئرنگ، جینیرکس، پھر فزکس اور کیمسٹری کی لیبس، لیکن اس کی انٹری پوائنٹ ایک ہی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ تمام سٹوڈنٹس آپس میں انٹیگریٹڈ لرننگ ہو، جیسے کہ گولڈن ایج آف اسلام کے زمانے میں تمام مسلمان آپس میں مل جل کر جو ہے وہ اپنے پرابلمز کو سالو کیا کرتے تھے. تو ہم نے اس کا ڈیزائن فیس کمپلیٹ ہو گیا، اب انشاءاللہ اس کی سنگ بنیاد بھی میں نے رکھ دیا تھا، پچھلی مرتبہ گیا تھا. تو اس میں ہم نے جو سسٹم کیا ہے، کیونکہ کینیڈا کی جو ریسرچ انوویشن کی پالیسی ہے وہ میں نے ہی لکھی تھی، آئی واز اے ڈرافٹ، جو کہ ہلز ٹائم میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. تو اس میں ہم نے یہ سسٹمیٹیکلی رکھا ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹر جو ہے وہ لوکل پاکستانی نہیں ہوگا، اوورسیز پاکستانی ہوں گے. وہ آکسفورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ، MIT، ہارورڈ، اور جو ہمارے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں ان کو ہر 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ہم فلائی کریں گے. وہ لوکل جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے اس پہ اگری کیا تھا، where is the progress, if there is no progress you're fired، آپ ڈن. کوئی نیپوٹزم نہیں، کوئی چودراہٹ نہیں. جتنے بھی ریسرچرز ہوں گے ان کا 75% ٹائم ول بی پروٹیکٹڈ فار ریسرچ. ان کو ہم فلی فرنشڈ اسٹیبلش لیبارٹریز دیں گے، اور ان کا 75% وقت جو ہے وہ مختص ہوگا ریسرچ کے اوپر. اور وہیں پہ ہم نے جو ہے انڈسٹری کا بھی، عمران خان صاحب تھے تو ہم نے ان کے ساتھ 10 ہمارے تحفظات تھے، انہوں نے سب کو قبول کیا کہ انڈسٹری آن سائٹ ہو، کہ آپ نے کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے، آپ کا پیٹنٹ آفس وہیں پہ ہے، آپ کا پروٹوٹائپنگ آفس ہے، آپ کی ورکشاپ وہیں پہ ہے، آپ کی انڈسٹری وہیں پہ ہے. وہی ٹیکنالوجی کو پک کر کے جو ہے وہ مارکیٹ سے لے کر، بینچ سے لے کے آپ کو بیڈ سے مارکیٹ تک لے کے چلے جائیں. تو کچھ مصروفیات اس طرف رہتی ہیں، اس میں ہم کافی ایکٹیو ہیں. یہاں جو مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے اس کا بھی میں بورڈ چیئر ہوں، تو وہ ابھی میں وہیں سے آ رہا تھا. تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ابھی جو سیلاب میں جتنی بھی میڈیکل ایڈ تھی ہم لوگ اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور میری جو سب سے اہم ہابی ہے وہ ریڈنگ ہے. آئی ریڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص a person who doesn't read is actually no better than person who cannot read. جس کو پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھتا نہیں ہے، ان دونوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تجربات سے گزرتے ہیں تب آپ کو فیلئر کا یا سکسیس کا پتہ چلتا ہے. لیکن کتاب آپ کو 60,000 لوگوں کی ناکامی اور کامیابی کے راز آپ کو کام شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیتی ہے. دیکھیے if you don't know where you're going, actually you're going nowhere, then you take any road. دیکھیں ہوا جو ہے ایک سمت میں چلتی ہے مگر دو بادبانی کشتیاں مختلف سمتوں میں جا سکتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بادبان کو کیسے سیٹ کرتے ہیں. But no wind is a good wind unless you know your harbor. جب تک آپ اپنی سمت کا تعین نہیں کریں گے آپ کوئی بھی سڑک لے لیں وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گی. وہ منزل کہیں بھی نہیں ہے. So a person who is actually everywhere is nowhere. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, یعنی آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے ہمارے لیے پرائڈ ہے, ہم ایک چائے کا کپ بنانے کے لیے پورے سمندر کے پانی کو ابالنے بیٹھ جاتے ہیں. نہ وہ کم وقت ابلے گا نہ ہماری چائے بنے گی. تو ہم ان چکروں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. پھر یہ ہر کام بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے حق باہو تاک باہو کھچ باہو. تو وہ باہو جو ہے ہمیں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. آپ کے ہاں مزار اتنے ہیں کہ لائبریریوں کا تو فقدان ہی فقدان ہے. تو جب تک دیکھیے پڑھنے کے لیے آپ مواقع بچوں میں فراہم نہیں کریں گے, کیوریاسٹی ان میں ڈیولپ نہیں کریں گے. ابھی ہمارے ہاں بچوں کا امتحان تھا, سنڈے اسکول میں بھی میں پڑھاتا ہوں, سنڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آج تمہارا کوئز کا ٹیسٹ ہے, سرپرائز کوئز ہے, but you will not touch your papers unless I have given it to everyone. تو میں نے پیپر جو ہے الٹا رکھتا چلا گیا. اب جب انہوں نے اس کو پلٹ کے میں نے کہا you can start your exam, جب انہوں نے اس کو سیدھا کیا تو پیج میں صرف ایک نقطہ تھا, ایک بلیک ڈاٹ تھا. اب وہ دیکھنے لگے مجھے کہ یہ سردی میں ان کا دماغ پاگل ہو گیا, یہ کیسا سوال دے دیا ہمیں, اس کو سالو کر, یہ نقطہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے, یہ کیا ہے. وہ سوچتے رہے اور وہ کسی نے کہہ دیا there is a dot in the middle of the page and it's a really dark dot, it's very cute dot. تو میں نے کہا کہ زندگی میں ہم اپنی ذاتی تشخص کو اس نقطے کی طرح سے دیکھتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور پھر ہم خود کو محجور محفوظ کرتے ہیں, انکیپیسیٹیٹڈ, کیا کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو صرف ایک نقطہ ہوں. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 99.999% of this page was blank. You could have written anything on this piece of paper. آپ اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے تھے. اب تو ہم اپنی ذات کے تشخص میں اس نقطے کے محور ہی پہ اتنا پھنس جاتے ہیں. تو وہ ہم یہی کہا کرتے تھے نا کہ لوٹے خرد کسی کو, تڑپے ہے جنوں میرا, کھاتا ہے زخم کوئی, بہتا ہے خون میرا, چہرے پہ ہر کسی کے آنکھیں میری جڑی ہوں, آفات کو سمیٹے میری حدیں کھڑی ہوں. نقطہ ہوں صرف لیکن رفتار کی طرح ہوں, دھرتی کے دائرے پر پرکار کی طرح ہوں. ذروں کا میں فدائی, تارے اسیر میرے, خوشبو میری ریاست, جھونکے سفیر میرے, سن غور سے زمانے, آیا ہوں میں مٹانے, آقائی و غلامی, میں امن کا پیامی. تو اگر آپ نے دیکھی یہ ان چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیا لائف کے اندر, زندگی میں, تو آپ وہ نقطہ ہیں جس کے گرد ایک پرکار کھینچ سکتی ہے. اور یہی ہمارے ہاں کانسیپٹ اللہ نے خانہ کعبہ کی صورت میں دیا ہے کہ وہ ایک نقطہ ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, چاہے وہ گورا ہے, وہ کالا ہے, وہ امیر ہے, کروڑ پتی ہے, ایک ہی لباس, ایک ہی سمت, ایک ہی موشن, ایک ہی موومنٹ. تو آپ یہ جب اکٹھی ہو جائے گی امت مسلمہ, تو ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ کوئی اللہ کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس نے ہم پہ ودیعت نہ کی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بس ہمارے کویشچن بھی آلموسٹ اینڈ, ایک کویشچن اس کے بعد اور ایک تھوڑا سا کیا کہ انٹرسٹنگ پولیٹیکل ٹائپ کے, فرض کرے ہم آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے آپ جیسوں کو پرائم منسٹر بنا دوں گا. دیکھیے جب گجرات یونیورسٹی کا انوگریشن کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان سے کہا, 5,000 کے قریب بچے تھے وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں اگر آج آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے گھر سے کھدالیں اور بیلچے لے کر آ جائیں, اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کانٹے لے کر آ جائے. آج ہم یہ تہیہ کر لیں
کہ ہمارے ملک میں کوئی بچہ لیمپ کی روشنی میں نہیں پڑے گا, کسی گھر میں تاریکی نہیں ہوگی, کوئی فیکٹری ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکے گی. ہم اپنے گلیشیئر سے نہریں کھود کر, اپنے دریاؤں کو سیراب کر کے ہم اپنی بجلی خود بنا سکتے ہیں, اور ہم پاکستان کو خود کفیل کر سکتے ہیں. جب فرحات شیریں کے لیے نہد کھول سکتا ہے, تو ہم اپنی یعنی مادر وطن کے لیے, دیکھیں ماں ڈائپر میں بھی کیوں نہ ہو, ماں ہوتی ہے. پاکستان ہماری ماں ہے, اور وہ اتنی شفیق ماں ہے کہ اتنے ظلم ہم سے یعنی ہمارے برداشت بھی کرتی ہے, اور پھر وہ شکوہ شکایت بھی نہیں کرتی ہے. تو اگر میں یہ چاہوں گا کہ ہم اگر یہ تہیہ کر لیں, بخدا مجھے عمران خان صاحب نے بٹھا دیا تھا بیوروکریٹس کے سامنے 250, میں نے آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے بھی میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کے فوجی کو گولی لگتی ہے, تو میں آپ کو 60% گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو دوائی آپ انڈیا کی دیں گے. آپ کے ہاں ویکسین ساری انڈیا سے آتی ہے, آپ کے ہاں دوائیاں ساری انڈیا سے بن کے آتی ہیں, نہیں آتی تو را پروڈکٹ تو انڈیا سے آتی ہے. انڈیا آپ کے پانی میں آج کچھ ملا دے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی 80% پاپولیشن وہ صاف کر دے گا. میں نے کہا آپ جو ہے وہ انڈیا چاند پہ اترنے کی سوچ رہا ہے, آپ کو چاند ہی نظر نہیں آتا. تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ بخدا اتنا پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے, آپ کے پاس اتنا ینگ ٹیلنٹ ہے. تو دیکھیے پرائم منسٹر اگر میں بن جاؤں تو میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کے اس قوم سے بھیک مانگوں گا, اور وہ بھیک یہی ہوگی کہ تعلیم کی, کہ آپ اس کے قوم کے معیار کو اتنا بلند کر دیں کہ کوئی ہمارے قریب بھی نہ پھٹک سکے. اب پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی ذات پہ, اپنے نبی پہ, اپنے دین پہ, اپنے اس پہ, وہ ایک آرمی کے آفیسر تھے, وہ کھڑے ہو گئے کہنے ڈاکٹر صاحب یہ آپ اتنی خجل خواری کیوں کرتے ہیں, یہاں پہ ابھی مغز ماری کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ یہاں پہ آ کے کوششیں کرتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا, میں نے کہا دیکھیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ہم لوگ وہ ہیں کہ یہ یعنی ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم لوگ ٹاٹوں کے پڑے ہوئے, بسوں کے دھکے کھائے ہوئے, لیکن ہمیں افتخار ہے کہ اس مٹی میں, اس مٹی نے جو ہے ہمیں ایک سوچ دی, ایک ہمارے اخلاقی اقدار دی, ایک ویلیوز دی, ایک مورل کوڈز آف کانڈکٹ دی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. تو جو ہماری فضیلت ہوگی تو وہ یعنی ایک قوم کا نوکر, ایک خادم بن کے جو سروس ہم رینڈر کر سکتے ہیں. بخدا پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ ٹیلنٹ پول ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم 6 مہینے کے اندر اندر پاکستان کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بجلی جائے گی, نہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ کسی چیز کا فقدان ہوگا. تو دیکھیں یعنی اللہ نے جب آپ کو ملک دیا, اس کو کوئی ختم تباہ تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی جو جنریشن ہے ماشاءاللہ سے ینگر جنریشن, اس سے ہمیں ساری امیدیں ہیں, اور ان کے لیے آپ لوگوں کے نوکر بن کے ہم اس ملک میں خدمت کر کے we will pay our debt. ہم نے ابھی اپنے ملک کا قرض نہیں اتارا ہے, تو وہ قرض ہم پہ ہے, اور اب جب بھی موقع ملے گا, ہم ضروری نہیں ہے کہ صدر بننے کے لیے, دیکھیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی, 40 سال تک آپ نے دین کا نام نہیں لیا. اپنے کردار سے آپ کو معلوم تھا کہ لوگ انسان کو پہلے فالو کرتے ہیں, اس کے ایجنڈے کو بعد میں فالو کرتے ہیں. تو پہلے اپنے کردار کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں, لوگ خود بخود آپ کے ساتھ چلنے لگیں گے, آپ کے ساتھ ایک کاروان بنے گا, ایک قافلہ بنے گا. تو اس ملک میں آپ جیسے لوگ, ینگر جنریشن جتنی بھی ہے, یعنی آپ 57% ہیں, یہ تو سونامی لے کر آ سکتی ہے. دیکھیں میں ایک بات عام طور پہ میں کرتا نہیں ہوں, کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بڑے کسی پاٹ میں دودھ کو گرم کرتے ہیں, تو جو مالیکیولز ملک کے
फ्लेम, ब्लू फ्लेम के सबसे करीब होते हैं, उनमें तहरीक पैदा होती है, उनमें बेचैनी पैदा होती है, उनमें किनेटिक एनर्जी पैदा होती है, उनमें एक हरकत पैदा होती है। वो फिर क्या करते हैं, वो राइज करते हैं और ऊपर आ जाते हैं। जब वो ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर आके वो बलाई बन जाते हैं, और ये बलाई बाकी दूध को भी उबलने से बचा लेती है। तो अगर आपके 2% भी लोग टॉप पे आ गए तो ये पूरी कौम को निकाल के यहाँ से, इस मंचदार से इंशाल्लाह ले जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, हमारे क्वेश्चन इस पे एंड होते हैं और